ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے بلا تاخیر سبق کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 24، ادغام یرملون، تنوین یا نون ساکین کا قاعدہ نمبر 4۔ ناظرین گرامی، تنوین اور نون ساکن کس کو کہتے ہیں؟ آپ حضرات جو ہے تختی نمبر 9 کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور جس نون پر جزم ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ ساتھ ساتھ وہاں پر آپ حضرات نے اس بات کو بھی سمجھا کہ تنوین اور نون ساکن کی آواز ایک ہے، دونوں کے گویا ایک ہی چیز ہے۔ اب آگے ہم نے وہاں یہ بات بھی بتائی تھی کہ تنوین اور نون ساکن کے جو پڑھنے کے جو طریقے ہیں، جو اصول ہیں، پڑھنے کے جو رول ہیں، وہ 4 ہیں، یعنی 4 طریقے سے ان کو پڑھا جائے گا۔ سب سے پہلا طریقہ کیا تھا؟ اس کو ہم لوگ اظہار کہتے ہیں۔ دوسرا طریقہ اخفا، تیسرا اقلاب، اور چوتھا کیا ہے؟ یرملون۔ چلیے تھوڑا سا ہم لوگ کاپی میں اس کو آپ حضرات ملاحظہ فرما لیجئے۔ یہ دیکھیے، یہ آپ حضرات کے سامنے الف سے یا تک لکھا ہوا ہے، یہ دیکھ لیجئے کہ تنوین اور نون ساکن کے بعد اگر یہ آ جاوے، کون آ جائے؟ حمزہ آ جائے، ہا آ جائے۔ اب ظاہر سے بات ہے تنوین اور نون ساکن کے بعد انہی میں سے کچھ آئے گا، یہاں سے یہاں تک میں سے۔ تو حمزہ آئے، ہا آئے، اس کے بعد کیا؟ حمزہ ہا، عین آ جائے، اس کے بعد عین غین آ جائے، ہا آ جائے، خا آ جائے، تو کون قاعدہ ہوگا؟ اظہار حلقی ہوگا۔ کتنے ہوگا؟ 2 2 4 2 6۔ یہ 6 حروف آ جائے تو کون قاعدہ ہوگا؟ اظہار حلقی، یعنی تنوین اور نون ساکن کی آواز کو ظاہر کر کے بلا غنہ کے جلد پڑھیں گے۔ ایک قاعدہ یہ ہو گیا۔ دوسرا قاعدہ کیا تھا؟ کہ تنوین اور نون ساکن کے بعد تا آوے، سا آوے، جیم، دال، یہ ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ یہ 15 حروف آ جائے تو ہم کیا کریں گے؟ اخفا کریں گے، یعنی تنوین اور نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ اور اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد یہ با آ جائے، با، تب کیا ہوگا؟ اقلاب ہوگا، یعنی تنوین اور نون ساکن کو کیا کریں گے؟ میم سے بدل کر پڑھیں گے، جیسے ہم نے کل کے سبق میں اس کو پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اگر تنوین اور نون ساکن کے بعد را آ جائے، را، اسی طرح سے یہ لام آ جائے، اسی طرح سے میم آ جائے، اسی طرح سے نون آ جائے، اسی طرح سے واو آ جائے، اسی طرح سے یا آ جائے، گویا کہ یہ کتنے حروف ہو گئے؟ یہ گویا کہ آپ کے سامنے ہو گئے 6 حروف، ٹھیک ہے۔ اگر ان میں سے کوئی آ جائے تو کیا ہوگا؟ ادغام یرملون ہوگا۔ کیا ہوگا؟ ادغام یرملون ہوگا۔ اب یہ جو ادغام یرملون ہے، یہ 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہے، ایک را اور لام، ایک را اور لام، اور ایک طرف یا واو میم نون۔ تو تنوین اور نون ساکن کے بعد، تنوین اور نون ساکن کے بعد یہ دیکھیے کہ لام اور را آ جائے، ٹھیک ہے۔ تنوین اور نون ساکن کے بعد لام اور را آ جائے تو اس کو ہم لوگ کہتے ہیں ادغام تام، ادغام تام۔ اور تنوین اور نون ساکن کے بعد یا واو میم نون آ جائے تو اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ ادغام ناقص۔ پڑھیں گے کیسے؟ تو تنوین اور نون ساکن کے بعد حروف یرملون کے 2 حروف لام اور را آ جائے تو اس صورت میں تنوین اور نون ساکن کو کیا کریں گے؟ لام اور را سے بدل کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ ادغام، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ادغام تام کہتے ہیں، ادغام تام، ادغام تام، ٹھیک ہے۔ ادغام تام کیا مطلب؟ تام کا مطلب مکمل، ادغام کے معنی ملانا،
یعنی مکمل طور سے ملانا ہے. تو تنوین اور نون ساکن کے بعد لام اور را آ جائے تو مکمل طور سے ملایا جاتا ہے، یعنی تنوین اور نون ساکن کی بو بھی باقی نہیں رہتی. تنوین اور نون ساکن کو لام اور را سے بدل دیں گے. اور تنوین اور نون ساکن کے بعد یا واو میم نون میں سے کوئی آ جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ادغام ناقص کہتے ہیں. ادغام ناقص کہتے ہیں. ناقص کے معنی ادھورا، ادغام کے معنی ملانا، یعنی آدھا ملانا. تو گویا کہ تنوین اور نون ساکن کے بعد یا واو میم نون میں سے کوئی بھی آ جائے تو تھوڑا سا تنوین اور نون ساکن کی بو باقی رہے گی، اور تھوڑا سا کیا ہوگا کہ یا کے بھی بو باقی رہے گی. یعنی آدھا تنوین اور نون ساکن کو پڑھیں گے اور آدھا یا واو میم نون کو بھی پڑھیں گے. جیسے آپ حضرات جو ہے مثال کے اندر ملاحظہ فرما لیں. کل کے سبق میں اس کو ہم لوگ انشاءاللہ پڑھیں گے. اب دیکھیے یہاں تنوین ہے تو تنوین کے بعد جو ہے یرملون کے جو دو حصوں میں نے بانٹا تھا، ایک لام آ رہا وہ الگ ہے، اس کے بعد یا واو میم نون. تو آپ دیکھ لیجیے اس میں سے یا آ رہا ہے. تو اب یہاں کیا کہتے ہیں کہ اس کو کیا کہیں گے؟ ادغام ناقص. تو یہاں تنوین کی آواز ہی باقی رہے گی اور یا کی بھی آواز باقی رہے گی. کیسے پڑھیں گے؟ خیرًا یرہ. ٹھیک ہے. ہاں چلیے تو اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ میں نے کہا خلاصے کا کلام کیا ہے کہ تنوین اور نون ساکن کے بعد ہے نا یرملون یا را میم لام واو نون، یہ 6 حروف ہو گئے. ان میں سے لام اور را آ جائے تو اس صورت میں کیا کریں گے؟ تنوین اور نون ساکن کو کس سے بدل دیں گے؟ اگر را آ رہا ہے تو را سے بدل دیں گے، اور لام آ رہا ہے تو لام سے بدل دیں گے. اس کو ادغام تام بھی کہتے ہیں. یہ دیکھیے ہم لوگ پڑھتے ہیں آگے محمد الرسول اللہ. اب یہاں دیکھیے تنوین کے بعد جو ہے نا را آ رہا ہے، اس لیے کیا کیا ہم لوگ تنوین کو را سے ہی بدل دیے. ٹھیک ہے. اس کو ادغام تام کہتے ہیں، کیونکہ میں نے ادغام تام کے معنی بتایا کہ تام کے معنی مکمل، ادغام کے معنی ملانا. تو مکمل طور سے یہاں ملایا جاتا ہے. رسول اللہ من ربک. اب دیکھیے نون ساکن کے بعد را آ رہا ہے نا، اسے نون ساکن کو کس سے بدل دیے؟ را سے بدل دیے. ٹھیک ہے. غفور الرحیمن. یہاں بھی دیکھ لیجیے تنوین کو را سے بدل دیے. عیشت راضیۃ من لدنہ. اب یہاں دیکھیے نون ساکن لیے لام کی مثال ہے. نون ساکن کے بعد لام آ رہا ہے نا، اس لیے نون ساکن کو کس سے بدل دیے؟ لام سے بدل دیے. کل لہ. اب یہاں دیکھ لیجیے تنوین کو کس سے بدل دیے؟ لام سے بدل دیے، کیونکہ تنوین کے بعد لام آ رہا ہے. یقل لہ. یہاں دیکھ لیجیے کہ نون ساکن کے بعد آگے لام آ رہا ہے، اس لیے نون ساکن کو کس سے بدل دیے؟ لام سے بدل دیے. رزق لکم. یہاں دیکھ لیجیے تنوین کے بعد لام آ رہا ہے، اس لیے تنوین کو لام سے بدل دی. اس کو اسی طرح سمجھ لیجیے. اف لکم من لبن. ہجے کیسے کریں گے؟ میم پیش مو، حامیم زبر ہم محم، میم زبر محمد، دال دورا پیش در محمدر، را زبر محمد الرا، سین واو پیش سو محمد الرسو، لام لام پیش لل محمد الرسول، لام کڑا زبر لا محمد الرسول اللہ، ہا زیر ہی محمد الرسول اللہ، میم نون را زیر مر، را با زبر رب مر رب، با زیر بھی مر رب، کاف زبر کا مر رب کا، غین زبر غا، فا واو پیش فو غفو، را دو زبر رر غفورر، را زبر غفورر، حیا زیر حی غفورر رحی، میم الف دو زبر من غفورر رحیمن، عین یا زیر عی، شین زبر ش عیشہ، تا دو را زیر تر عیشتر، را الف زبر را عیشتر را، ضاد زیر زی عیشتر راضی، یا زبر یا عیشتر راضیہ، تا دو زیر تن عیشتر راضیتن، میم نون لام زیر مل، لام زبر لا مل، دال نون پیش دن مل لدن، ہا پیش ہو مل لدن ہو، کاف لام پیش کل، لام لام دو پیش لل کل لل، لام زبر لا کل لا، ہا الٹا پیش ہو کل لہ، یا زبر یا، کاف نون لام پیش کل یکل، لام زبر لا یکل، ہا الٹا پیش ہو یکل لہ، رازا زیر رس، قاف الف دو لام زبر قل،
رزق لام زبر لا رزق لا، کاف میم پیش کم رزق لکم، حمزہ فا پیش اف، فا دو لام زیر فل اف فل، لام زبر لا اف لا، کاف میم پیش کم اف لکم، میم نون لام زیر مل، لام زبر لا مل با زبر با مل لبا، نون دو زیر نن مل لبن۔ اجرا کیسے کریں گے؟ دیکھیے میم کے اوپر پیش ہے یہ تو حرکات، ہا کے اوپر زبر بھی حرکات، میم کے اوپر تشدید ہے گننا، اس طرح سے دال دو را پیش در، یہاں پر کون قاعدہ ہوگا؟ آپ کو کہنا ہے ادغام تام۔ کیوں؟ کیونکہ تنوین کے بعد ٹھیک ہے ادغام تام کے دو حروف کون کون تھا؟ لام اور را میں سے کون آ رہا ہے؟ را آ رہا ہے، اس لیے کہا ہوگا ادغام تام ہوگا، یعنی تنوین کو را سے بدل کر پڑھیں گے۔ یہاں بھی سیم ہو، ایک نون ساکن کے بعد آگے کیا آ رہا؟ را آ رہا ہے، اس لیے ادغام تام ہوگا، نون ساکن کو را سے بدل کر پڑھیں گے۔ یہاں پر دیکھ لیجئے کہ تنوین کے بعد کیا آ رہا ہے؟ آگے را آ رہا ہے، اس لیے کیا ہوگا؟ ادغام تام ہوگا۔ تنوین کو کس سے بدل پڑھیں گے؟ را سے بدل کر پڑھیں گے، آگے آپ لوگ کو پتہ ہے۔ نیچے کیسے؟ میم لام زیر مل، تو یا نون ساکن کے بعد ادغام یرملو، نون ساکن کے بعد کیا آ رہا ہے؟ آگے لام آ رہا ہے، اس لیے ادغام تام ہوگا، نون ساکن کو لام سے بدل کر پڑھیں گے۔ یہاں پر تنوین کے بعد ٹھیک ہے ادغام تام کے دو حرفوں میں سے آگے کون آ رہا؟ لام آ رہا ہے، اس سے تنوین کو لام سے بدل کر پڑھیں گے۔ آپ حضرات کو یہاں سے یہاں تک اجرا کر لینا ہے انشاءاللہ۔ ملتے اگلی ویڈیو میں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔